20 کلو کی تلوار ہے مولا علی شیر خدا کی، 20 کلو کی تلوار جس کو ذوالفقار کہتے ہیں، وہی تلوار آج میدان کربلا میں امام مالی مقام کے ہاتھ میں ہے۔ میرے امام مالی مقام نے اس تلوار کو ہاتھ میں لیا جس تلوار کو حضرت علی شیر خدا اٹھایا کرتے تھے۔ میرے امام مالی مقام نے اس تلوار کو ہاتھ میں لیا جس تلوار سے عبد الرحمن ابن بت کو پچھاڑا۔ میرے امام مالی مقام نے اس تلوار کو ہاتھ میں لیا جس تلوار سے مراہب یہودی کو پچھاڑا۔ وہی تلوار آج میدان کربلا میں امام مالی مقام کے ہاتھ میں ہے۔ میرے امام مالی مقام نے اس تلوار کو ہاتھ میں لیا۔ ہاتھ میں لینے کے بعد میرے امام مالی مقام اپنے گھوڑے کی اور روانہ ہوئے، اپنی سواری کی اور روانہ ہوئے۔ جب میرے امام مالی مقام گھوڑے پر سوار ہوتے گئے، جب گھوڑے پر سوار ہوئے، یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، جس گھوڑے پر امام مالی مقام سوار ہوا کرتے تھے، جس گھوڑے پر امام مالی مقام سواری کیا کرتے تھے، اس گھوڑے کا نام ذوالجناح ہے۔ میرے امام مالی مقام گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ میرے امام مالی مقام نے اپنی گھوڑی کو ایڑ لگائی، اپنی سواری کو ایڑ لگائی، لیکن گھوڑا ایک قدم آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، سواری ایک قدم آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ میرے امام مالی مقام نے فرمایا، اے میرے غازی، کیا تو یزیدی لشکر کو دیکھ کر ڈر گیا؟ کیا تو یزیدی لشکر کی کثرت کو دیکھ کر ڈر گیا؟ کیا تو یزیدی لشکر کے تیر و تربان نیزے برچھی بھالو دیکھ کر ڈر گیا؟ گھوڑے نے اپنی زبان میں کہا، اے میرے آقا امام حسین، میں حسینی ہوں، حسینی یزیدی نہیں۔ اے میرے آقا امام حسین، میں یزیدی لشکر کو دیکھ کر نہیں ڈرا، میں یزیدی لشکر کی کثرت کو دیکھ کر نہیں ڈرا، میں یزیدی لشکر کے تیر و تلوار نیزے برچھی بھالو کو دیکھ کر نہیں ڈرا۔ میرے امام مالی مقام نے فرمایا، پھر کیا بات ہے؟ گھوڑا اپنی زبان میں کہتا ہے، اے میرے آقا امام حسین، بھلا میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ میرے پیروں میں حضرت سکینہ نے بیڑیاں ڈال رکھی ہیں۔ حضرت سکینہ نے گھوڑے کی ٹانگوں کو پکڑ لیا اور کہہ رہی ہے، میرے بابا جان کو نہ لے جا، میرے بابا جان کو نہ لے جا۔ بھائی علی اکبر گئے واپس نہ آئے، بھائی علی اصغر گئے واپس نہ آئے، بھائی قاسم گئے واپس نہ آئے، چچا عباس گئے واپس نہ آئے، بھائی اونو محمد گئے واپس نہ آئے۔ میرے بابا جان کو نہ لے جا، تجھ کو پتہ نہیں ہے میں بغیر بابا جان کے سوتی نہیں ہوں، میں بابا جان کے سینے پر سر رکھ کے سویا کرتی ہوں۔ 7 سال کی عمر ہے میدان کربلا میں حضرت سکینہ کی، 7 سال کی گم۔ میرے امام مالی مقام گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے گئے۔ میرے امام مالی مقام نے اپنی بیٹی سکینہ کو سینے سے لگایا اور صبر کی دعوت دی، اے بیٹی صبر سے کام لو۔ امام مالی مقام نے بہن زینب کو بلایا، بہن زینب کو بلانے کے بعد امام مالی مقام نے بہن کو صبر کی دعوت دی۔ میرے امام مالی مقام میدان کربلا کی طرف روانہ ہو گئے، یزیدی لشکر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے امام مالی مقام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا میدان کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ میرے امام مالی مقام یزیدی لشکر میں پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد میرے امام مالی مقام نے فرمایا، حل میں مبارز ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ لیکن کوئی مقابلے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ دوبارہ میرے امام مالی مقام فرماتے ہیں، حل میں مبارز ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ لیکن کوئی مقابلے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ اور مقابلے کے لیے آگے بڑھتا تو بڑھتا کیسے؟ آج میدان کربلا میں علی کا شیر آیا ہوا ہے، کوئی آگے نہ بڑھا۔ امام علی مقام بار بار پکار رہے ہیں، لیکن کوئی آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ آج میدان کربلا میں حل میں مبارز کون پکار رہا ہے؟ وہی حل میں مبارز پکار رہا ہے جس کے لیے میرے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ وہی حسین میدان کربلا میں حل میں مبارز پکار رہا ہے، لیکن کوئی امام مالی مقام کے مقابلے پر نہ آیا۔ آخرکار علی شیر خدا کے شیر نے خود ہی حملہ کر دیا۔ میرے امام مالی مقام نے چھلانگ لگائی، یزیدی لشکر میں پہنچ گئے۔ میرے امام حسین نے اپنی تلوار کو فضاؤں میں لہرانا شروع کیا۔ جب تلوار کو فضاؤں میں لہرا رہے تھے، بجلی کی طرح چمک رہی تھی امام حسین کی تلوار۔ امام حسین کاٹتے چلے جا رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جا رہے ہیں، صفوں کی صفیں صاف کرتے چلے جا رہے
رہے ہیں، امام علی مقام کی تلوار رکنے پر نہ آ رہی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک گھڑی ایسی بھی آئی، ایک ساتھ ایسی بھی آئی جو امام علی مقام نہر فرات پر پہنچ گئے۔ میرے امام علی مقام نے اپنے گھوڑے کو نہر فرات پر ڈال دیا اور اپنے چلو میں پانی کو لیا اور یزیدی لشکر کی طرف دکھایا، اے یزیدی کتو دیکھ لو، اے یزیدی کتو دیکھ لو، حسین پانی کے لیے نہیں لڑا، حسین کا پانی پر قبضہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور سوئے قیامت تک رہے گا۔ شاعر کہتا ہے پانی کی بات اور نادانے کی بات تھی، دوزخ سے آسیوں کو چھڑانے کی بات تھی، اور پانی کی بات ہوتی تو بہہ جاتی ندیاں، کوثر کا جام ہم کو پلانے کی بات تھی۔ اور میرے امام علی مقام کی تو وہ شان ہے، وہ شان ہے، وہ شان ہے، آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ یہ امتحان صبر تھا ورنہ تو وہ حسین انگلی زمین پہ رکھتے سمندر نکل پڑے۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کے نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے۔ حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ میرے امام علی مقام نہر فرات سے باہر نکلتے ہیں، اور باہر نکلنے کے بعد میرے امام علی مقام نے تلوار کو ہاتھ میں لے لیا۔ میرے امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ میرے امام علی مقام نے دوبارہ تلوار کو سر چلانا شروع کیا۔ میرے امام علی مقام یزیدی لشکر میں پہنچ گئے، پھر سے شروع کر دیا، کاٹنا شروع کر دیا۔ امام علی مقام کی تلوار بجلی کی طرح چمک رہی ہے۔ امام حسین کاٹتے چلے جا رہے ہیں، صفوں کی صفیں صاف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میدان کربلا میں 12-13 جگہوں سے آوازیں بلند تھیں، ارے ارے کوئی حسین کی تلوار کو روکو، حسین کی تلوار کو روکو۔ شمر کہہ رہا تھا حسین کی تلوار کو روکو، خلی کہہ رہا تھا حسین کی تلوار کو روکو، شناج کہہ رہا تھا حسین کی تلوار کو روکو، شمر کہہ رہا تھا حسین کی تلوار کو روکو، لیکن امام حسین کی تلوار نہ رک رہی ہے، امام حسین کی تلوار نہ رک رہی ہے۔ 22,000 کے لشکر نے امام حسین کی تلوار کو نہ روک پایا، نیزے برچھی بھالوں نے امام حسین کی تلوار کو نہ روک پایا، حضرت شہربانوں کے عشق نے امام حسین کی تلوار کو نہ روک پایا، حضرت ام لیلہ کے پیار نے امام حسین کی تلوار کو نہ روک پایا، جوان بھتیجے کے قاسم کے لاسے کو امام حسین کی تلوار کو نہ روک پایا، جوان بیٹے علی اکبر کے لاسے نے امام حسین کی تلوار کو نہ روک پایا۔ امام حسین کی تلوار چل رہی ہے، کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک گھڑی ایسی بھی آئی، ایک ساتھ ایسی بھی آئی جو امام حسین کی تلوار چلتے چلتے رک جایا کرتی ہے۔ جو امام حسین کی تلوار رکی تو ام لیلہ کے پیار میں نہ رکی، امام حسین کی تلوار رکی تو شہربانوں کے عشق میں نہ رکی، امام حسین کی تلوار رکی تو پیاس سے امام حسین کی تلوار نہ رکی، بھوک سے امام حسین کی تلوار نہ رکی۔ امام حسین کی تلوار رکی ہے تو 2 رکعت نماز کے لیے رکی ہے۔ امام حسین ہم کو جاتے جاتے یہ درس دے گئے، امام حسین ہم کو جاتے جاتے یہ سبق دے گئے، امام حسین جاتے جاتے ہم کو یہ بتا گئے، اے لوگوں تم کھانا کھا کر نماز نہیں پڑھتے، اے لوگوں تم پانی پی کر نماز نہیں پڑھتے، اے لوگوں تم ایسی روم میں رہ کر نماز نہیں پڑھتے، اے لوگوں تم ایئر کنڈیشن کمرے میں رہ کر نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھو دیکھو نہزوں کی بارش ہو رہی ہے، امام حسین نماز ادا کر رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، امام حسین نماز ادا کر رہے ہیں۔ اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، اے امام حسین سے عقیدت کرنے، اے امام حسین کا نعرہ لگانے والوں، اگر امام حسین سے محبت ہے تو جس سے امام حسین نے محبت کی ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ امام حسین نے نماز سے محبت کی ہے، تم بھی نماز سے محبت کرو۔ امام حسین نے روزے سے محبت کی ہے، تم بھی روزے سے محبت کرو۔ میں کو آج کھل کے بول لینے دیا جائے، امام حسین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی ہے، تم بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرو۔ میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، جس حسن نے جس معاویہ سے صلح کی ہے میں معاویہ سے جنگ نہیں کر سکتا، اور جس حسین نے یزید سے جنگ کی ہے میں اس یزید سے صلح نہیں کر سکتا۔
آج کل کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتے ہوئے اپنی دکانوں کو چلانا چاہتے ہیں۔ کون امیر معاویہ؟ وہ حضرت امیر معاویہ جو کاتب قرآن ہے۔ کون امیر معاویہ؟ وہ امیر معاویہ جو تمام مومنوں کے ماموں ہیں۔ کون امیر معاویہ؟ وہ امیر معاویہ جس کے لیے میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے معاویہ تم ضرور مجھ سے جنت میں ملو گے۔ وہ معاویہ